کہ اے زندہ درگور کرنے والوں سن لو، میں محمد رسول اللہ آ چکا ہوں جو بیٹیوں کے حق میں دوں گا، اور ماں کو ایسا درجہ عطا کروں گا کہ اس کے قدموں کے نیچے میں جنت لے کر آ رہا ہوں۔ اس لیے سامعین ذی وقار، یہ بے وقوفانہ حرکتیں اور ایسی باتیں صرف برطانیہ کی نیشنلٹی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور یہود و نصارہ چاہتے ہی یہ ہیں۔ اور قربان جاؤں ہمارا اسلام، آنکھوں سبحان اللہ، اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو ماں کا حق بھی دیتا ہے، بہو کا حق بھی دیتا ہے، بہن کا حق بھی دیتا ہے، بیٹی کا حق بھی دیتا ہے، ارے پوتی کا حق بھی دیتا ہے، نواسی کا حق بھی دیتا ہے، اڑوس پڑوس کا حق بھی دیتا ہے۔ اور سامعین ذی وقار، اسلام جو اسلام کو صحیح سمجھ کے بات کرے اور اس پہ عمل پیرا ہو جائے، یقین جانیے میرے آقا کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرے، معاشرے کے اندر عورت کا اتنا مقام ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ دینے والا کون؟ جب سے آئے ہیں میرے آقا رحمت للعالمین بن کے، سب کو حق دے دیے گئے، سب کو حق دے دیے گئے، اور بیوی کے حقوق اپنے ہیں، اور بیوی کے اوپر خاوند کے حقوق اپنے ہیں۔ اور اسی طرح سے مجھے اصل میں یقین جانیے کہ یہ میرے آنسو ویسے نہیں ہیں، ہائے ہائے، کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، میں کوئی عجیب سا بندہ ہوں، جب گناہ بہت زیادہ عروج پہ چلا جائے نا اجتماعی سطح پہ، تو میں اس کے خلاف بول جاتا ہوں، ممبر پر بھی بولتا ہوں، لیکن عام نجی محافل میں بھی، عام جگہوں پر بھی بول جاتا ہوں۔ کوئی عجیب سا سلسلہ ہے، جب صبر نہیں ہوتا، پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، میں بول جاتا ہوں۔ میں نے کئی مقامات پہ بچیوں کو دیکھا، اور یاد رکھ لو 8-10 سال کی بچی کو نقاب پہنانے کی کوشش کریں، آنکھوں بے شک، جس طرح سے 7 سال کے بچے کو نماز کا کہا جاتا ہے، اللہ کرے تسی سمجھ جاؤ، جس طرح سے 7 سال کے بچے کو، ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں، 7 سال کے بچے کو نماز کا کہا جاتا ہے، ایسے ہی 7 سال کی بچی کو نماز کے ساتھ ساتھ نقاب کا بھی کہا جاتا ہے۔ اور تف ہے ان والدین پہ، ان بھائیوں پہ، ان خامدوں پہ کہ جو اپنی بیپیوں، بہنوں، بچیوں کو پردے کی طرف نہیں لاتے۔ ایک جگہ بات ہوئی تو بچی ہو جناب علی 13-14 سال کی بچی، آج کل تو 10 سال کی بچی جوان نظر آتی ہے، اور بعض اوقات سلسلہ ایسا ہوتا ہے کہ اور زیادہ بعض بچیاں جوان نظر آتی ہیں۔ المختصر بات ہوئی، کہنے لگا جی نہیں، یہ بچی جو ہے یہاں پہ بڑی نظر آتی ہے اور لوگ دیکھیں گے۔ میں نے کہا نادان آدمی، بچی اب بڑی نظر آ رہی ہے، 10 سال سے حکم ہے کہ جس طرح سے نماز کو مار پیٹ کے بچوں کو کہا جائے، ایسے ہی بچی کو 10 سال کی عمر میں نقاب بھی کرا دینا چاہیے، تاکہ جو بچی پروان چڑھتی جائے اس پہ شریعت محمد رسول اللہ کی روشنی نظر آتی چلی جائے۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، تاکہ یہ پتہ لگے کہ یہ آزاد عورتیں نہیں ہیں، وہ کسی دی بہن ہے یار، بڑے باوقار لوگاں دی ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، وہ کسی کی بیوی ہے، بڑا کوئی باوقار خامند ہے یار، اونچا سبحان اللہ کہہ دو۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، بھائی کسی کی بچی ہے، بڑا باوقار باپ ہے کوئی اس کا، ارے اندر جو کچھ بھی نظر آتا رہے کسی کو، مگر شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے۔ جب کوئی باہر آئے گی بچی، نقاب پوش ہو کر آئے گی، اچھا جی کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، میں کیا پائی جی سنو گال، آؤ پڑھو قرآن۔ قرآن کہتا ہے کہ تیرے دروازے پہ بیل ہو، تیرے دروازے پہ دستک ہو، تو اپنا آواز بھی ایسا بنا کہ باہر والا سمجھے یار بڑی سخت ہے،
ایتھے اخلاق کوئی نہیں ہے، ایتھے سختی ہے، وقت ختم ہو گیا ورنہ میں قرآن پڑھتا یہاں پہ۔ اور فرمایا آواز بھی ایسی نہ بنا، کیا بولو، آواز بھی تیری اندر سے آواز بھی باہر ایسی نہ جائے کہ دیکھنے والا جناب علی اس سے تھوڑا محظوظ ہو جائے اور یہ کہہ دے یار اس لڑکی کی یا اس عورت کی آواز بڑی سونی ہے۔ فرمایا ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب ویسے بائی دا وے بعض جگہوں پہ محافلیں ہوتی ہے بڑی بڑی اور بڑے بڑے جناب علی ساؤنڈ سسٹم لگائے جاتے ہیں، یہ جی فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور یہاں پہ تبلیغ بھی ہو رہی ہے، یہاں پہ دین کا کام بھی ہو رہا ہے۔ دین کا کام کرو لیکن ساؤنڈ سسٹم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن پڑھو قرآن۔ ہمیں کسی مولوی ودن پیروں کے ٹی ویوں والے یا یہ وہ ان کو تو چلو چھوڑو نا، وہ ان کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، ود پیر صاحبان کے، ود مفتیان کے میں بڑی معذرت سے گزارش کرتا ہوں۔ اسی علاقے کا ایک دربار ہے، بڑا معروف دربار ہے، میں اس کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، آخری بات ہے توجہ چاہوں گا، تو اس کے سین میں بیٹھا ہوا تھا، چند عورتیں آئیں اور انہوں نے وہاں پہ کوئی اس طرح سے کوئی جگہ سی بنی ہوئی تھی، وہ پھرتی رہی، میں سوچتا رہی یا اللہ ہے چنگیا عورتیں نے، ایک تو یہ سیدھی مسجد میں آ گئی ہیں، اس طرف مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے دربار شریف بھی ہے۔ اب وہ پھرتی رہی، پتہ نہیں کیا پھر کے کرتی رہی، پھر کے کافی دیر پھرتی رہی ایسے جیسے طواف نہیں کیا جاتا۔ میں پورا کھول نہیں رہا ہوں بات کو، ذرا بعض معاملات ہوتے ہیں، میری بات سمجھ گئے نا، یعنی جہلیت کی انتہا۔ وہ پھرتی رہی اور پھر اندر دربار پہ قبروں پہ ڈائریکٹ چلی گئی۔ یہ کہاں سے جائز ہے؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ اور میں ان پیروں سے اور مولویوں سے، اور عجیب بات ہے وہاں پہ عرس بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے علامت الدہر اور بڑے بڑے مفتی وہاں پہ خطاب کرتے ہیں، ان بیچاروں کو یہ کبھی نہیں نظر آیا کہ ڈائریکٹ عورتیں جو ہیں یہ قبر پہ آتی ہیں۔ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، چاہے کوئی پیر صاحب ہے یا مولوی صاحب ہے یا کوئی بڑے سے بڑے عہدے والے صاحبان ہیں، ایک باری چھوڑ کے 1 کروڑ باری ناراض پہ ہو۔ میری بات سمجھ گئے؟ اور میں ان پیروں سے بھی گزارش کروں گا جن کے درباروں پہ عورتوں کی رش ہوتی ہے، ہاں یا تو ان کو پردہ کرائیں تو پھر تو ان کی پیری مانوں۔ بولیو نا کیوں جو سچیاں پیا کر رہے ہیں ان پیروں سے، کیونکہ پہلے پیروں کو پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ کس کو پوچھا جائے گا؟ اے لینڈ کروزر والے بڑے بڑے پیر، 6 گڈیاں پروٹوکول دیاں گے تے 6 پچھے تے غریب پاویں مردے رہے ہوں بھکھا نال تے پیاسا نال، انہاں پیراں دی صحت تے کوئی اثر نہیں ہوندا۔ ارے پیر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے در پہ کوئی بھی آئے پہلے شریعت کا پیکر بن کے نکلتا ہے۔ اس لیے ان پیروں کو چاہیے کہ جن پیروں کے درباروں پہ عورتیں کھلے عام پھرتی ہیں، کوئی پردہ نہیں، ان پیران عظام کو چاہیے کہ ہمیں اللہ کے آگے جان دینی ہے، تمہیں بھی دینی ہے۔ یاد رکھ لو شریعت کے بارے میں سب سے بڑا اور پہلا سوال ان پیروں سے کیا جائے گا کہ بے پردہ عورتیں آتی تھیں اور تم ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے۔ کہ مرید ناراض نہ ہو جاؤ جی۔ آج کل یہ بڑا عجیب سسٹم ہے نا، جس کو جو چیز پسند نہ آئے نا، میں تو بولنے والا آدمی ہوں جی، میں تو بولتا ہوں ایسے میں سیتے نہ سیتے گہرے صحیح، اتھے نہ سیتے اور گہرے صحیح، زندگی کا کام ہی یہ ہے۔ تو مجھے کسی کی ناراض ہونے کی یا اس کی نہیں ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لے۔ میں دیکھتا ہوں قرآن ہے، یہ نص قطعی ہے، پیر بڑے نہیں قرآن بڑا ہے۔ تے کوئی بڑے سے بڑے عہدے والا ہے، وہ بڑا نہیں، میرا قرآن بڑا ہے، میرا اللہ بڑا ہے، اور اس کے بعد سب سے بڑا اللہ کا رسول ہے بس۔ لہذا شریعت پہلے، وہ پیران عظام بھی پردہ کرائیں، وہ مولویان اور مفتیان بھی پردہ کرائیں، اور حکومت والے کو تھی بات ہی کیا ہے جی، وہ تو میں غریب مسکین آدمی ہے، کوئی گال کی تھی پکڑ کے اندر ڈاک چھوڑ سو، اے سکھ اللہ کام ہے، لیکن اندر ڈکنے سے کیا قرآن بیان ہونا ختم ہو جاتا ہے؟ بولو، کیا کوئی مولوی صاحب اندر جائیں باہر آ کے
اور اگلی گل بھی دساں، مولوی صاحب نے یا کوئی بھی صاحب نے جیڑا اندر جاندا ہے اندروں ہو کے باہر آندا ہے وہ ہور دلیر ہوندا ہے۔ واخر دعوانا